بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے یا کسی کے گھر میں داخل ہونے کے حقوق و آداب۔ گھر میں داخل ہونے کے حقوق و آداب اللہ تبارک و تعالی سورہ نور کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم پڑھیے حفاظ۔ جی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، تمہارے غلاموں اور تم میں سے ان لوگوں کو جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں 3 اوقات میں اجازت لے کر آنا چاہیے۔ کب کب؟ ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، 3 اوقات میں اجازت لے کے اندر داخل ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ من قبل صلاة الفجر وحین تدعون ثیابکم، پھر کب؟ 3 اوقات میں، کہ جب وہ دوپہر کے وقت جب اپنے زائد کپڑے اتار دیتے ہوں، اور نماز عشاء کے بعد یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے ہیں۔ آیت نمبر 58 میں سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں جب کسی کے گھر میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں۔ آیت نمبر 31 میں بھی اللہ نے فرمایا عورتوں کے لیے نابالغ بچوں کے سامنے ہونے کی گنجائش ہے۔ انہی دونوں احکام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ نور کے اندر سب چیزوں کو اللہ نے بیان فرما دیا۔ کس کے اندر بیان فرمایا؟ سورہ نور کے اندر۔ آواز میری آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی ہاں۔ تو گھر میں داخل ہونے کے حقوق و آداب 9 ہیں۔ میں گروپ کے اندر پکس بھیج دیا، اس میں سے نمبر وار نوٹ کر لینا، میں یہاں پہ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ کسی کے ملاقات کے مناسب وقت میں، کسی کی ملاقات کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کرنا۔ اب کسی خاص آدمی ہیں، یا اپنے والد ہیں، یا اپنے بھائی ہیں، یا کوئی اور دوسرے مقام پہ رہتے ہیں، یا علماء ہیں، یا مفتیان ہیں، ائمہ حضرات ہیں، ان سے اگر ملنا ہے تو وقت لے کر جانا۔ جو لوگ زیادہ مصروف رہتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، جو بڑے مصروف لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے کیا کرنا؟ پہلے وقت لے کر چلے جانا۔ جب بولے جب گھسنا نہیں گھروں کے اندر، پتہ نہیں کیا مصروفیات میں۔ ہاں، اگر آپ کو ایمرجنسی ہے تو الگ بات ہے۔ کسی کی ملاقات کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کرنا۔ ان ملاقات کے اوقات فجر سے پہلے نہیں، ظہر کے فوراً بعد نہیں، اور عشاء کے بعد نہیں۔ اب حیدرآباد میں بولے تو رات میں 12-1 بجے ملیں گے بھائی، فرصت میں بولتے نہیں۔ اور اجازت سے پہلے سلام کرنا۔ گھر میں داخل ہونے کے لیے پہلے جو اجازت لی جاتی ہے، اجازت سے پہلے کیا کرنا؟ سلام کرنا، اور زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرنا۔ آہستہ آہستہ، وقفے وقفے سے اجازت طلب کرنا چاہیے۔ اور سلام کر رہے ہیں یا پھر ان کو آواز دے رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اتنی اونچی آواز نہیں کہ سونے والا بچہ جاگ جائے، بیمار آدمی اچھل جائے، ضعیف آدمی کی آنکھ کھل جائے۔ درمیانی آواز سے دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے تاکہ جاگنے والا سن سکے اور سونے والے کے نیند میں خلل نہ ہو۔ اور اجازت لینے والا اپنا تعارف کرانا کہ میں فلاں ہوں، میں زید ہوں، میں بکر ہوں، میں فیصل ہوں، میں سعد ہوں، میں خبیب ہوں۔ اپنا تعارف کرانا، انٹروڈکشن کرانا۔ خالی دروازہ مارے تو دروازہ بھی نہیں کھولنا۔ اب جب تک تاکہ لوگوں کو تعلیم ہو، جب تک سلام کلام اور اپنا تعارف نہ کرائیں تب تک دروازہ کھولنا ہی نہیں۔ اس سے پتہ بھی چلتا ہے دشمن بھی اگر چوری کرنے کے لیے بھی آ گیا تو پتہ چل جاتا پہلے۔ اسی لیے درمیانی آواز سے دروازہ کھٹکھٹانا، اجازت لینے والا اپنا تعارف کرانا، اور کیا کہنا؟ میں نے کہنا، بلکہ اپنا نام بتانا۔
اگر میں بولیں گے تو شیاطین بھی اپنی آوازیں نکالتے ہیں گھروں میں. کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا گھر میں، ارے تم باہر ہے، جب سے آواز آئی تھی نا، خبیب خبیب بول کے آواز کر رہے تھے، تمہاری آواز تھی سیم. ارے مہمان، میں یہاں نہیں تھا نا، میں بی کے بازار میں تھا، میں فلاں محلے میں تھا، فلاں بازار گیا تھا، فلاں جگہ گیا تھا، دوستوں سے ملنے گیا تھا. تو کبھی کبھی گھروں میں آوازیں آتی ہے ایک دوسرے کی جیسی، وہ کامن ہے، نیچرل ہے، وہ اس میں پریشانی ہونے کی بات نہیں. اگر آدمی ڈرتا ہے نا تو پھر انجیکشن سے بھی ڈر جاتا، پھر اگر ڈر بھوک ہے تو، سمجھے؟ ہاں، یقین کامل ہونا اندر، مضبوط ایمان ہونا، جسم مضبوط ہو یا نہ ہو لیکن ایمان مضبوط ہونا، جسم مضبوط ہو یا نہ ہو ایمان مضبوط ہونا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کسی صاحب نے کہا کہ ارے اتنے دبلے ہیں، یہ پھونکیں تو ہوا میں اڑ جائیں. لیکن جب نبی علیہ السلام کے کان میں یہ بات پہنچی تو کیا فرمایا؟ تم جانتے بھی ہو ابن مسعود کے مقام کو، ابن مسعود کے سارے نیکیاں پورے مدینے والوں میں تقسیم کریں گے تو سارے مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے. اللہ اکبر. ایمان مضبوط ہونا چاہیے، کسی چیز کے بارے میں ڈر نہیں ہونا، کسی چیز کے بارے میں ڈر خوف نہیں ہونا. ڈر ہے تو اللہ کا، ڈر ہے تو ماں باپ کا، ڈر ہے تو استاد کا، ڈر ہے تو اپنے گھر کے بڑوں کا. اپنی غلطی پر ڈر ہونا، ورنہ دنیاوی معاملات میں دنیاوی چیزوں سے ڈر نہیں. آوازیں آئی ڈر گئے، ڈرنے والوں کو بازار کی بلی بولتے ہیں حیدرآباد میں. جی، بازار کی بلی، ادھر سے ہانکے تو ادھر بھاگے گی، ادھر سے ہانکے تو ادھر بھاگے گی، کسی گھر کی نہیں رہتی ہو. اس لیے ڈرنے کا مزاج ہمارے ذہنوں سے نکال دینا چاہیے. اجازت لینے والا اپنا تعارف کرانا اور میں نہ کہنا. دروازے کے سوراخ، وہاں ٹھہرے، دروازہ نہیں کھول رہے، جھانک کے دیکھ رہے کیا کر رہے ہیں لوگ، آ رہے نہیں آ رہے دروازہ کھولنے، ایسے جھانک کے دیکھ رہے ہیں، سوراخ دکھ رہا، سائڈ سے پٹی دکھ رہی، ایسے جھانک کے دیکھ رہے ہیں. خبردار. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی کے گھر میں کوئی جھانک کے دیکھتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں نیزہ لوں، پرچھا، نیزہ بڑا، لکڑی سے اوپر تیر کمان لگے ہوئے رہتا ہے اس کے اوپر، تلوار نما نوک، میں نیزہ لے کر اس کی آنکھ پہ ماروں. گھروں میں جھانک کر دیکھنا بہت معیوب بات ہے، بہت بری بات ہے، جھانک تانک نہیں کرنا چاہیے. اجازت لینے والا اپنا تعارف کرانا اور میں نہ کہنا. دروازے کے سوراخ میں سے نہ جھانکنا، دروازے کے بالکل سامنے کھڑا رہنا. کہاں رہنا؟ دروازے کے سامنے ٹھہرنا، دائیں یا بائیں ٹھہرنا. سامنے ٹھہرے تو بے ادبی ہو جاتی، بے پردگی ہو جاتی. دروازے کے سامنے کھڑا نہ رہنا، نگاہیں نیچے رکھنا. دروازہ کھولے تو بھی کیا پتا کوئی اجنبی لیڈیز آ کے دروازہ کھولے ہوں گے، اسی لیے کیا کرنا، دروازہ کھولے تک بھی اپنی نگاہیں نیچے، ہم بازو ٹھہرنا، یوں یوں یوں، کھولنے سے پہلے ایسے نہ کرنا. اجازت اگر نہ ملے تو واپس چلے جانا، اجازت اگر نہ ملے تو واپس چلے جانا. نہ ہاں، نابالغ بچوں کا فجر سے پہلے، ظہر کے وقت، عشاء کے بعد اجازت لے کر گھر میں داخل ہونا. اگرچہ چھوٹے بچے کیوں نہ ہوں، لیکن 3 اوقات میں قرآن کریم نے بیان کر دیا ہے کہ ان 3 اوقات میں چھوٹے بچوں کو بھی اپنے گھر میں اجازت لے کر اندر داخل ہونا چاہیے. شیطان ہر قسم کا ہوتا ہے. ایک شیطان اپنے ایمان میں کمی پیدا کرتا ہے، ایک شیطان اپنے عقیدے میں کھوٹ پیدا کرتا ہے، ایک شیطان اللہ کی وحدانیت کو دل سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، ایک شیطان میاں بیوی میں لڑائی پیدا کر دیتا ہے، ایک شیطان دینی تعلیم سے ہٹا کر دلوں میں وسوسے پیدا کر دیتا ہے، ایک شیطان آپس میں لوگوں کو لڑائی لگوا دیتا ہے، ایک شیطان لوگوں کی غیبت کروا دیتا ہے، ایک شیطان لوگوں کی چغل خوری کروا دیتا ہے. لیکن ایک اور شیطان ہے 7واں، جس کا نام ہے داسم. کیا نام ہے اس کا؟ داسم. اس کا کام یہ ہے جو سلام کرے بغیر گھر میں داخل ہوتے ہیں ان کے اور گھر میں جو موجود ہیں ان کے درمیان لڑائیاں پیدا کرنا. اسی لیے گھر میں سلام کر کے داخل ہونا چاہیے. اس سے پہلے بھی چند باتیں آئی تھی نا سلام کے متعلق سے.
جی ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے اور ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیے، اور یاد رکھیے کوئی بھی دین کی بات، کوئی بھی واقعہ قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے وہ دوسری مرتبہ اگر آ گیا تذکرے میں تو اس کے اندر دوسرے نقطے نکلتے ہیں، اس کے اندر دوسری چیزیں نکلتی ہیں۔ جیسے سلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سلام کر کے گھر میں داخل ہونے سے شیاطین گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جب شیاطین گھر میں داخل نہیں ہوں گے تو آپ کا گھر میں داخل ہونا رحمت ہے، برکت ہے، سعادت ہے، نعمت ہے، نیک نیتی ہے، خوش و کرم ہے۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو رواج دو، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، سلام میں کنجوسی نہ کرو، اور حق ہے مسلمان کا مسلمان پر کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کرے۔ سلام کرنے لوگ کنجوسی کرتے، انہیں کرتا ہوں گے، دیکھیں گے، اچھا دیکھتے ہیں، ارے انہوں نے نہیں کرا سلام ابھی، ایسا نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، سلام کرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ سلام کرنے کا انتظار نہیں کرنا، پہلے سلام کرنے والے کو زیادہ نیکیاں، اور جو اگر کوئی جس کے درمیان میں دشمن میں نا اتفاقیاں ہوں اور جو پہلے سلام کرتا ہے وہ پہلے جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ سلام جنت میں بھی سلام ہے، بتایا تھا نا میں آپ کو، ہاں، سلام قولا من رب الرحیم، جنتیوں کا سلام اللہ رب العزت کی طرف سے سلام ملے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان بندوں پر بھی سلام بھیجتے ہیں، ان بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہیں، ان بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو فقر و فاقے میں مبتلا ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، اور جو نابینا آدمی ہوتا ہے نا، اس کا جب انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کو اپنا دیدار کروا دیتے ہیں۔ جی کتنی بڑی بات ہے، جو دنیا کے اندر جن نعمتوں سے محروم رہا، اللہ جنت میں پہلے ان نعمتوں سے اس کو مالا مال کر دیتے ہیں۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں سے اس کو مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں اگر کوئی چیز نہ ملے تو اس سے ہمارے اندر کمتری اور کہتری نہیں آنا چاہیے کہ ارے ہم کو فلاں چیز نہیں ملی اور فلاں چیز سے ہم محروم ہو گئے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام میں، مذہب اسلام کے اندر آپس ملاقات سلام سے کرنے کا حکم دیا ہے۔ دعاؤں سے سلام بات کی ابتدا ہوتی ہے، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ کتنی پیاری بات ہے، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ اب مجلس میں گئے نا، ہال میں گئے، شادی وغیرہ ہے، خالہ ہے، پھپھو ہے، چچی ہے، نانی ہے، پرنانی ہے، پردادا دادی ہے، سب بیٹھے، سب کو سلام ٹھوکنے کی ضرورت نہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ بعض لوگ تو بچوں سے بولتے جا پیر پڑھ، پیر پڑھ، پیر پڑھ، پیر پڑھ، بچوں سے پیر پڑھوانے لگاتے بڑے عمر کے لوگوں کو، گناہ کبیرہ ہے۔ مجلس کے اندر جتنے لوگ ہیں سب لوگوں کو ایک سلام کافی ہے، اگر کوئی نہیں دیکھا، متوجہ نہیں ہوا تو پھر دوبارہ سلام کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ مطلب مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث آ گئی، بھی دوسری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں یہ فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی قربانیاں ہیں۔ کتنی مرتبہ ہے نام؟ 3-4 مرتبہ آ گیا۔ تو 3-4 مرتبہ آپ ایک مجلس میں آیا تو مجلس کے آداب یہ ہیں کہ ایک مجلس میں اٹھنے سے پہلے کم سے کم ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہے۔ ایک مرتبہ پڑھ لیا
تو پورے مجلس کا حق ادا ہو جاتا، سب کی طرف سے نہیں، اپنا، کیونکہ نبی کا نام سننے کے بعد درود پڑھنا چاہیے، ایک مرتبہ پڑھ لیا تو حق ادا ہو گیا۔ اسی طرح ہال میں جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں سب کو ایک سلام کر لیا تو کافی ہے۔ اگر کوئی بار بار درود پڑھ رہا تو بہت اچھی بات ہے، اسی طرح اگر کوئی کسی اور کو سلام کرا تو بہت اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ السلام علیکم، یہ کم کیا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں پوری دنیا کے لوگ اگر اس کے سامنے حاضر ہیں تو وہ تب بھی یہی کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم میں جمع کا صیغہ ہے، السلام علیکم ایک آدمی کے لیے، السلام علیکم دونوں کے لیے، السلام علیکم تینوں کے لیے۔ اب آپ کا سوال ہے ہم اور آپ ایک ایک ہیں تو تین تین کیسے ہوئے سلام کے لیے؟ ہمارے دائیں بائیں فرشتے ہیں کرامن کاتبین۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام میں کیا کہا معلوم؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک ایھا النبی، آپ کے پر السلام علیکم نہیں بولے اللہ تعالیٰ، السلام علیکم بولے۔ اب بولو اللہ کا سلام صحیح ہے یا ہمارا سلام صحیح ہے؟ جی کیسا؟ کیوں دونوں کا صحیح کیسے ہو سکتا؟ جی جی بالکل، کیونکہ ہمارے دائیں بائیں فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جب جبرائیل خود آگے نہیں بڑھ سکے تو دو فرشتے کیسے آگے بڑھ سکتے؟ اس لیے نبی علیہ السلام وہاں پر تنے تنہا تھے، اس لیے السلام علیکم کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا سلام کے معاملے میں پورے السلام علیکم یہ عربی میں 3 جمع ہے، اور 10 بھی رہیں تو السلام علیکم، 1000 سینکڑوں اربوں خربوں بھی رہیں تو السلام علیکم کہا جائے گا۔ اب اردو میں کیا ہے 2 رہے تو جمع، عربی میں 3 ہونا، عربی میں 3 رہے تو جمع ہے، اور اردو میں 2 رہے تو جمع۔ ایک کو بولتے واحد، دوسرے کو بولتے تثنیہ، تیسرے کو بولتے جمع عربی میں، اور اردو میں بولیں گے واحد جمع، تثنیہ نہیں ہے اس کے اندر، 2 پہ ہی جمع ہے۔ تو مجلس میں ایک سلام کافی ہے، ہر ایک کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں تک ہو سکے زیادہ جھکنے سے پرہیز کرنا، سلام کے اندر جھکنا نہیں۔ ہاں ہاتھ اٹھائے سلام کر لیے تاکہ اشارہ ہو، آواز اگر نہ پہنچے تو ہمارے ہاتھ اٹھانے سے سمجھ جائے کہ ہم ان کو سلام کر رہے ہیں، کیا سمجھ جائیں ہم ان کو سلام کرنے کا اشارہ سمجھ جائے۔ دو حدیثیں، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو، افشوا السلام بینکم، سلام کو رواج دو، سلام کو عام کرو، ہر مسلمان کو سلام کرنا، سلام سے محبت پیدا ہوتی۔ اب راستے میں جا رہے ہیں ہم، سلام کریں السلام علیکم بھائی، وعلیکم السلام، دوسرے دن پھر ملے السلام علیکم بھائی، وعلیکم السلام، تیسرے دن نہیں ملے سہیب میاں، اب بیچا روزانہ سلام کرتے تھے، روزانہ گراؤنڈ کو آتے تھے، آج نہیں آئے، کیا بات ہے؟ ایک فکر لائق ہو جاتی، ایک مومن کی فکر کرنا بہت اچھی عبادت ہے۔ اس سے کیا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نصرت بھی فرماتے ہیں، مدد فرماتے ہیں۔ جو بندہ روزانہ سلام کرنے والا، سلام کا جواب دینے والا ملتا تھا، آج تو ملا ہی نہیں، اس بارے میں فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک امت کے دلوں کے اندر اس کی فکروں میں بٹھا کر اس سے بھی رحمت و عافیت عطا فرما دیتے ہیں۔ السلام علیکم، اگر کوئی سلام پہنچائے تو کیسا سلام کرنا ہے؟ بھائی فلاں صاحب جو ہے آپ کو سلام بولے تو کیا بولنا؟ وعلیک وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو، اور جس نے سلام بھیجا مجھ پر اس پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکت ہے۔ کیا بولنا؟ وعلیک وعلیکم السلام۔ دوسری بات، اگر گھر میں داخل ہوئے، گھر کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، تو کیا سلام کرنا پھر؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین،
چونکہ گھروں کے اندر کون رہتے ہیں؟ ہاں، فرشتے اور صالح جنات گھروں میں ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ اس سلام پر بھی ہمارا یقین ہو، اس سلام پر بھی ہمارا عقیدہ ہو۔ ارے سلام کہاں سے کہاں پہنچا تھا پتا بھی نہیں چلتا۔ سلام میں اتنی جامع اتنی پیاری دعائیں ہیں، آدمی محسوس نہیں کرتا اس چیز کو۔ محسوس کرنے سے خود بخود یہ چیز اس کے سامنے آتی ہے۔ جب محسوس نہیں کرے گا تو کیسے آئے گی سامنے؟ ہر عبادت کا لطف لینا، عبادت کا مزہ لینا۔ اچھا، غیر مسلم اگر نظر آئے سامنے تو کیا بولنا؟ اب حیدرآباد میں رہ کے کلچر میں شیر خورما کھا کے ہمارے بریانی دعوت ہضم کر کے اب ان کے اندر بھی رنگ چڑھ گیا، صرف قتل بریانی کا رنگ چڑھ گیا ان پہ۔ اب وہ لوگ بھی کیا کرتے، چھٹ بول کے السلام علیکم بولتے۔ اب ہم کیا ہے، نہ جان نہ دیکھے نہیں، کچھ بھی نہیں، غور نہیں کہ فوراً بول دیتے وعلیکم السلام۔ اب دیکھو تو کیا غیر مسلموں کے لیے سلامتی نہیں ہے، ان کے لیے تو ہدایت کی دعا ہے۔ تو کیا کرنا، ہداک اللہ، کیا بولنا، ہداک اللہ، اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے سیدھا راستہ عطا فرمائے۔ اگر وہ سلام کرے تو اس طرح جواب دے دینا چاہیے، اور ہم بھی اسی طرح سلام کریں ان کو، ہم بھی ان کو اسی طرح سلام کرنا چاہیے۔ اگر وہ لوگ سلام کریں، کیونکہ مسلمانوں کے درمیان رہ رہے کہ وہ لوگ بھی سلام کرتے بیچارے، اللہ جیسا کہہ دے ایمان کی توفیق دے ان لوگوں کو، ان کے جواب میں بھی ہم کو حداک اللہ کہنا ہے، ان کے سلام میں بھی ہم کو حداک اللہ ہی کہنا ہے، یا حداکم اللہ زیادہ رہے۔ اسی طرح سے اپنے مرحومین کو بھی سلام پہنچا سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچانا، اگر کوئی حج کرنے عمرہ کرنے جا رہے تو بھائی بارگاہ مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری ہو تو ہمارا بھی سلام عرض کر دینا۔ اور عرض کرنا بول کے کیا بولنا معلوم، یاد رہے تو ذمہ داری نہیں، میں کیسا بھی بولنا، دیکھو کیسے ہزاروں آدمیاں ملتے ہیں، کس کا نام لے کے بولیں گا؟ اور وہاں پہ مدینے پہ جانے کے بعد اب انہیں سلام کرنے جائے السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھنے گئے تو ہاں جی کیا بولتا انہیں، ہاں جی ہاں بدعت، یہ بدعت ہے، چلو جاؤ 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 جاؤ، اٹھائے تک موقع نہیں دیتا انہیں وہاں پہ۔ اب ہزاروں لوگ سلام کرو بول کے لمبی لسٹ دیتے، میرا سلام پہنچاؤ، اس کا سلام پہنچاؤ، میرے دادا کا، میرے نانا کا، پورا بایوڈا دیتے 30 پاروں کا۔ تو ذمہ داری نہیں لگانا، کیا بولنا بھائی یاد رہے تو سلام پہنچاؤ، ایسا بولنا۔ تو ان کا بھی طریقہ کیا ہے، یا اللہ جن جن لوگوں نے بارگاہ مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کا نذرانہ بھیجا، اے اللہ اس سارا سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے۔ آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام مکمل سلام ہے۔ دوسرا، اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی کہ السلام علیکم تو بھی ٹھیک ہے، لیکن پورا سلام ادب کے دائرے میں آتا ہے۔ اب موقع محل پہ دیکھنا کہ پورا سلام کرنا مناسب ہے نہیں۔ اور ایک دوسری بات، سلام کرنے والا جب سلام کرے تو جواب دینے والا بھی اچھے انداز میں جواب دے۔ السلام علیکم، احسان کیا تم نہیں کر رہے نا، میں کر رہا ہوں، دیکھو سلام۔ السلام علیکم، کہاں بھائی انجان مار رہی؟ بہت دن کے بعد یاد آیا تو میں فون کرا ایک ساتھی کو، تو ہمارے ساتھی بول رہی میں اب بھی کرنے والا تھا فون، بولا ٹھیک ہے رکھ دے رہا ہوں، کرو آپ بول کے رکھ دیا۔ جب بیلنس کٹ رہے تھے فون کے، اب تو نہیں کٹ رہے، اب تو فری انلمیٹڈ ہے۔ اور ایک ساتھی کو میں فون کرا تو بولے کیا ہے بھائی بھول گئے، بہت دن سے یاد ہی نہیں کر رہے ہیں آپ۔ تو میں ان سے پوچھا آپ غلط نمبر پہ فون کریں آپ بول کے بولا، انہوں بول رہے ہیں نہیں میں نہیں کرا، آپ کرے فون۔ پھر میں کرا تو میں کیسا بھول گیا، آپ بھول گئے تو میں یاد دلا رہا ہوں آپ کو۔ اب چوری کی رات ہو رہی، الٹا ہمارے کو بہت دن کے بعد فون کرے تو الٹا بول رہے ہیں کیا بھائی بھول گیا ہمارے کو، فون ہی نہیں کر رہے ہیں۔ بھائی کیا چیزیں بڑھتی ہے، خود تو کر رہے نہیں کرے تو الٹا ہمارے کو بول رہے ہیں۔
بہرحال سلام خیر خیریت لینا. اچھا، گھر کے اندر ابھی گئے کچرا پھینک کے گھر میں آ رہے ہیں تو بھی سلام کر کے آنا. ایک صحابی کا واقعہ بتایا تھا، دونوں مل کے جا رہے تھے پیدل، درمیان میں ایک درخت آ گیا تھا، ایک صحابی دائیں جانب چلے گئے، دوسرے بائیں جانب چلے گئے. چند سیکنڈ کے لیے دونوں کی جدائی ہوئی تو ایک ساتھی جو ہے سلام کرے ان کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جو دوسرے صحابی ہیں ان کو مذاق دکھا، بھائی ابھی تو یہیں تھے، بھی سلام کیوں کریں؟ اب یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، یا رسول اللہ، انہوں نے اس طرح درخت کے درمیان میں آنے پر بھی مجھے سلام کیا. درخت کا درمیان میں آیا تھا درخت، تو اس چند سیکنڈ ہم دور ہو گئے تھے، 1-2 سیکنڈ کی بات ہے، پھر انہوں نے سلام کیا. کیا یہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہم کیا کرتے، ہر بات چھپا لیتے. سودا لا بولے تو پیسے چھپاتے، بات نہیں چھپاتے. نہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپس میں دونوں گفتگو کرتے ہوئے، اس طرح آمنے سامنے دونوں گفتگو کرتے کرتے اگر کوئی درمیان میں سے ایسا گردن پھیر لے، اس کے بعد ادھر دیکھے، تو اتنی دیر میں اسی اسنا میں شیطان اچک لیتا ہے، شیطان حاوی ہوتا ہے. جس کی مجلس میں سلام سے مجلس کا آغاز ہو اس میں شیطان نہیں آتا، لیکن کلام کے درمیان میں اگر ہم چہرہ پھیر دیے تو شیطان داخل ہو جاتا ہے. یا ہمارے گفتگو اگر دوسری غیر ضروری باتیں، لایانی باتیں، غیبت کی باتیں اگر آ رہی ہیں تو شیطان حاوی ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا سلام کرنا صحیح ہے، غلط نہیں. تو معلوم یہ ہوا ایک کمرے میں دوسرے کمرے میں داخل ہوتے وقت سلام کر کے جانا. خبیب صہیب کے کمرے میں داخل ہوتے وقت سلام کریں گے، صہیب خبیب کے کمرے میں داخل ہوتے وقت سلام کریں گے. سلام کر کے داخل ہونا ہے. ہاں، باہر 10 مرتبہ گئے تو 10 مرتبہ وہاں تک سلام کر کے آنا. اب بولیں گے اب کیا پوری زندگی سلاموں میں گزاریں گے؟ بولیں گے آپ بار بار بول رہے ہیں تو کیوں بھائی؟ سلام کرے تو کیا زبان کی موتیاں چڑھ رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں، امت مسلمہ کے لیے دعائیں ہیں، امت مسلمہ کے حق میں دعائیں ہیں. سلام سے بہتر کوئی اچھا تحفہ مومن کو دے نہیں سکتا. ملاقات میں سلام ایک تحفہ ہے، اور سلام سے ملاقات، سلام سے جدائی، رخصت. جا رہے میں اللہ حافظ بولتے ہیں نا، وہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اصل طریقہ جاتے وقت بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی آئے گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جاتے وقت بھی کیا کرنا؟ سلام مکمل کر کے نکلنا ہے. یہ بہترین سنت ہے، یہ افضل سنت ہے. جاتے وقت رخصت میں بھی سلام سے رخصت ہونا. تو غیر مسلم سلام کرے یا پھر کوئی مخاطب، ہم کو اگر ان کو مخاطب کرنا ہے تو دوسرے الفاظ استعمال کریں گے، یا تو جو حداک اللہ کہیں گے. گھر کے اندر بھی صبح اٹھتے ہی کیا کرنا؟ سلام کرنا آپس میں ایک دوسرے کو. رات میں جو ہے ہماری نیند اتنی غلو، اتنی گہری میں چلے گئے کہ ہماری روحیں اللہ کے پاس گئی تھی، پھر اللہ کا حکم ہوا تو واپس آئی. اب تک بھی روزانہ صبح اٹھنے سے پہلے اللہ کا حکم ہو رہا نہیں، روح واپس ڈال دو، روح واپس ڈال دو. تو فرشتے جو ہے روح واپس ہمارے جسم و جان میں ڈال رہے ہیں، ہمارے جسم و جان میں ڈال رہے ہیں. کیا ڈال رہے ہیں؟ کئی کی روح؟ جی، یہ بات کیوں آئی؟ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ حاضر ہیں یا نہیں دماغی اعتبار سے. بندہ سلام کرتا ہے نا تو صرف بندے کی طرف سے جواب نہیں ملتا، 2 فرشتوں کی طرف سے بھی جواب ملتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز سلام آہستہ اچھے انداز میں کرنا، جواب ذرا اونچے انداز میں دینا. اونچے انداز میں کیوں دینا بولے تو سننے آنا، اس کو سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے.
سلام کرنا سنت ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے. اب اس سے نہیں بنتی انہوں نے سلام کرا تو ایسا اگنور کر رہے ہیں. اللہ غضب اللہ کا غضب ہوتا ہے ان پر. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ایسے بندوں سے جو سلام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اچھا بھائی، سلام کہاں کہاں نہیں کرنا، یہ بھی بات ہے. دیکھیے سلام کہاں کہاں نہیں کریں گے. کھا رہے ہیں تو سلام نہیں کرنا، وضو بنا رہے ہیں تو سلام نہیں کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو سلام نہیں کرنا، نماز میں ہے تو سلام نہیں کرنا. کھاتے وقت تو پھر بھی لوگوں کا سلام نکل جاتا آپس میں. اب کھاتے وقت اگر اندر داخل ہوتے وقت تو سلام کریں گے ہی. اب داخل ہونے کے بعد دوسرے کمرے میں جب جا رہے ہیں تو دسترخوان بچھا ہوا ہے، لوگ کھانا کھانے بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہاں پہ کیا بولیں گے بارک اللہ بولیں گے. کیا بولنا؟ اب ان کو بغیر کچھ اشارہ کریں گے خاموش کیسے جائیں گے اندر؟ تو کچھ تو بھی طرح ان کو ہٹکانا ہے نا. تو کیا بولنا؟ بارک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے. کسی طرح کوئی دسترخوان پہ بیٹھ کے بلا رہے ہیں آپ کو کھانا کھانے کے لیے آئیے بول کے، آپ بولے پلے میں اب بھی کٹ کے آ رہا ہوں دعوت میں جا کے دوستوں کے ساتھ بول کے بولے، تو کیا بولنا اس میں؟ بارک اللہ بھی کھا لو، اللہ برکت دے آپ کو، میں تو کھا لیا. تو دسترخوان پہ بیٹھے وقت سلام نہیں، وضو خانے میں سلام نہیں، باتھ روم میں سلام نہیں، نہاتے وقت سلام نہیں، کھاتے وقت سلام نہیں، نماز میں سلام نہیں، قرآن کی تلاوت میں سلام نہیں، ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں سلام نہیں، کیونکہ وہ بھی ایک عبادت ہے، ذکر بھی ایک عبادت ہے. وہ بولے نہیں لطیفہ، وہ دو دوستاں مل گئے ایک دم، تو انہیں بات کر رہا ہوں کہ بھائی خیریت سے بہت دن کے بعد دکھے. تو انہیں بولا ارے نماز میں باتیں نہیں کرنا. ارے بھائی نماز میں باتیں کر تو نماز چھوٹ جاتی بول کے. تو بیچ والا بول رہا میں تو نہیں کرا بات. ہاں، یاد رکھیو سلام کو عام کرو. سلام جتنا عام کریں گے اللہ اتنی برکتیں آپ کی زندگیوں میں نازل کریں گے. برکت صرف پیسوں میں نہیں ہے. پیسے رہنا برکت کی چیز نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے، آدمی کے پاس جتنا پیسہ، جتنا مال، جتنی دولت، جتنی ثروت ہوتی ہے نا، اسی پر آدمی بہت پریشان ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیسے جمع کے مطلب ہو، یہ نہیں. جتنا پیسہ جمع ہوتا ہے آدمی اتنا پریشان ہو جاتا ہے. بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے روز مرہ کے ملاقات کے لیے آسان ایک شکل بنایا ہے. آسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے. تو افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو جی، سلام کو رواج دو. اس سے اللہ تعالیٰ امت میں، خاندان میں، پریوار میں، گھر میں رحمت، سلامت، برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. ایک سلام، پتہ نہیں بھئی ہمارے کون سے عمل اللہ کو پسند آ جائے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے. اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اس لیے قبرستان گئے تو سلام کرنا ہے. السلام علیکم یا اہل القبور، سلام. قبروں میں جائیں تو بھی سلام پڑھیں گے. مردے بھی سنتے ہیں. قبرستان گئے تو سلام کرنا، اپنے گھر گئے تو سلام کرنا، بیگانوں کے گھر گئے تو سلام کرنا ہے. یہ عام کرنا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ جی، وضو خانے میں سلام نہیں کرنا، کھاتے وقت سلام نہیں کرنا، اور نماز میں سلام نہیں کرنا، اور قرآن پڑھتے وقت سلام نہیں کرنا، اور رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرنا چاہیے. سلام سے ابتدا، سلام سے انتہا. آج ابتدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آج انتہا بھی وہی ہے. بہرحال اسلام کے چند مختصر باتیں اور چند پہلو تھیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کا کوئی سوال؟ جی ہاں. جب جزاک اللہ بولتے تو اس کا مطلب اس کے بعد جو جزاک اللہ بولتے ہیں تو اس کے بعد آمین اللہ بولتے ہیں، تو آمین اللہ کا مطلب کیا؟ اچھا، آمین کا مطلب آپ کا سوال ہے. جزاک اللہ اگر کوئی بول رہے ہیں تو آمین اللہ سے بلٹا کے بولتے ہیں، تو اس کا آمین کا مطلب کیا ہے؟ بہت سے لوگ دعا میں بولتے ہیں آمین 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 آمین. آمین کا مطلب اے اللہ تو ایسا ہی کرے، یعنی قبول کر لے. اب وہ خطیب صاحب دعا کر رہے ہیں اللہ ہم گنہگار ہیں، لوگ بولے آمین.
اے اللہ ہم خطا کار ہیں، لوگ بولے آمین. اے اللہ ہم سیاہ کار ہیں، پاپی ہیں، مجرم ہیں، گندے ہیں، بولے آمین. سوچ دادا کب آمین بولنا کب نہیں بولنا. اے اللہ ہم گنہگار ہیں بولے تو بے شک بولنا. اے اللہ تو قادر ہے بولے تو بے شک بولنا. اے اللہ ہماری گناہ معاف فرما بولے تو آمین بولنا. اے اللہ ہم کو وہ چیز نصیب فرما سکون بولے تو آمین بولنا. جو دعا کے اندر اس بات کا خاص خیال رکھنا، لوگوں کو تاکید کرنا، بتانا کہ آمین جو ہے اس کا مطلب ہے اللہ تو قبول کر لے. اس لیے سورہ فاتحہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاؤں کا ذکر اس لیے رکھا ہے، اور سورہ فاتحہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا بنا دیا ہے. کیا بنا دیا؟ دعا بنا دیا. اس میں اللہ کی تعریف ہے، بندوں سے مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ بتا دیا ہے. بہت پیاری چیز ہے آمین کہنا. اس لیے سورہ فاتحہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیا بولتے اس کے بعد؟ آمین. آمین. ہاں، جس کا آمین فرشتوں کے آمین سے میل کھا جائے، مل جائے، اللہ اس کی بخشش کر دیتے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے. اب زور سے نہیں بولنا آمین بول کے امام صاحب ڈر گئے جیسا. جی شفافے کے یہاں تھوڑا زور سے بولتے ہیں، لیکن بعض لوگ بہت زیادہ زور سے بولتے ہیں. اتنا زیادہ زور سے بولے تو وہ آمین جو ہے وہ آمین نہیں تھا ان کا، وہ آمین پھر بالجہر بشر، یعنی شر پھیلانے کے لیے آمین بشر، شر پہنانے کے لیے. اب سب چیزیں آتی. بہرحال آمین کا مطلب ہے اے اللہ تو قبول فرما لے، اسی لیے آمین کہتے. جزاک اللہ بولے تو اللہ آپ کو جزاک خیر دے، تو بدلے میں آپ کیا بولے؟ آمین اللہ، یعنی اللہ قبول کرے. ایسا ہی کرے اللہ تعالیٰ. جی جی. اور کوئی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.